آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ہوں بشیر گل عاصم اور میرے ساتھ ہیں جناب نعیم واز صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، شاعر بھی ہیں اور بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ خدا نے ان کو بڑی عقل و دانش سے نوازا ہے، اور میں نے اکثر ان کے جب بھی میں نے دیکھا ہے تو بڑی تحقیق کرتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ ایک آرٹیکل جو لکھا جاتا ہے یا اخبار کے اوپر، جیسے ان کا یہ واز نامہ جو ہے وہ لکھتے ہیں، اکثر ان کا اخبار پہ آیا ہوتا ہے، لندن سے اخبار چھپتا ہے، اسپیکر، تو روزنامہ اسپیکر ہے جی، ایک ہفتہ نامہ اسپیکر ہے جی اسپیکر اور کرسچن ٹائمز اور اسپیکر۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی۔ اسلام کی بہت بڑی شخصیت، عالم فاضل شخصیت جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، بیسیکلی انڈیا میں پیدا ہوئے اور وہیں سے تعلیم حاصل کی، پھر یہ کرسچن اسکول سے تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور ساری جو ہے معلومات جو ہے وہ نئی واز صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھی ہے۔ تو ہم اس آرٹیکل کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ان دنوں میں ابھی بھی وہ پاکستان میں ہیں اور مختلف جگہوں پر وہ ان کے اجتماع ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ہمیں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، نہ اسلام سے نہ مسلمانوں سے، ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ جی نعیم صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جاتا ہے، ایک جس کو پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش، یو کے میں بھی اس کو بین ہے اور بہت سے اور ملکوں میں بھی بین ہے، کینیڈا میں بھی وہ بین ہے، تو ان ملکوں میں وہ بین ہے، وہاں پہ وہ ریچ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ ہیٹ پریچنگ ہے اور وہ زیادہ جو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں غیر مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے سوال جو ہے وہ پراپر تو جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن جب بھی کسی کے مناظرہ ہوتا ہے تو وہ سامنے نہیں آتے اور بھاگ جاتے۔ جی سر، سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے قلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر، آپ کا بہت شکریہ۔ جی سر۔ بہت شکریہ آپ کا پادری صاحب، آپ نے موقع دیا اپنے چینل کے لیے۔ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، یہ ان کی شہرت جو ہے وہ ایک ڈبیٹر کی ہے، یہ ڈبیٹ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں غیر مسلموں کو، اور غیر مسلموں میں زیادہ ٹارگٹ ان کا وہ مسیحی لوگ ہیں۔ تو یہ احمد دیدات ایک ساؤتھ افریقہ کے تھے، ان کے یہ شاگرد ہیں یا ان سے متاثر ہیں، اور جی، اور ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی یہ بہت چاہتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے ابھی کہا کہ یہ ان کا تعلق ہندوستان کے شہر ممبئی سے ہے، اور یہ وہاں ابتدائی تعلیم انہوں نے وہاں کے ایک مسیحی اسکول سینٹ پیٹر ہائی اسکول میں حاصل کی، اس کے بعد یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ تو ہندوستان میں، بھارت میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو وہاں ان پہ 2016 میں منی لانڈرنگ اور مذہبی اشتعال انگیزی پھیلانے جیسے جرائم کے حوالے سے ان پر مقدمات بنے، اور یہ پھر ان کو وہاں سے جانا پڑا ہندوستان سے، اور یہ ابھی ملیشیا میں پناہ گزین ہے، اور وہیں سے اپنا ان کا ایک چینل بھی ہے، ٹی وی چینل، اس میں بھی یہ کرتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں ان کو حکومت پاکستان نے سرکاری مہمان کی شکل میں سرکاری حیثیت دے کے پاکستان بلوایا، اور یہ کراچی آئے، پہلے کراچی کے گورنر ہاؤس میں، وہاں کے جو ہمارے سندھ کے گورنر ہیں انہوں نے بڑی ان کی آؤ بھگت کی، گورنر ہاؤس میں ان کے بہت پروگرام کیے، اور پھر وہیں جامعہ کراچی سے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی گئی، اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اعلان کیا مسیحیوں کو مخاطب کرتے ہوئے
اور ہم تو مسیحی ہیں، اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں. سوری، لیکن میں ان کے الفاظ دہراؤں گا جو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ عیسائیوں میں اگر کوئی مرد کا بچہ ہے تو میرے مقابلے پہ آئے اور میرے ساتھ مناظرہ کرے. جیسا آپ نے فرمایا کہ میں نے پھر کالم لکھا اس پہ اپنے اخبار میں، اور یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے جو میں نے کالم میں بھی لکھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ میں للکاروں گا اور بھڑک ماروں گا اور کسی نے جواب نہیں دینا. یہ چند لاکھ 24 کروڑ 25 کروڑ میں یہ چند لاکھ لوگ کیا میرے مقابلے پہ آئیں گے. اور ان کو یہ بھی زوم ان کے ذہن میں تھا جو ان کی گفتگو میں آج تک جھلکتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان ان کی پشت پہ ہے. ظاہر ہے ان کی اپنی برادری ہے، مسلم برادری ہے، ان کے آنے پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کا جو بولنے کا، مخاطب کرنے کا انداز، وہ بقول شاعر میں عرض کروں، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. جی تو نہیں صاحب، میں آپ کی بات کو بڑھاتا چاہتا ہوں آگے، اس سے آگے ایک بات جی پہ ہم جی ایک سوال پہ یہ بات کرتے ہیں، پھر اگلے سوال پہ کہ جی کوئی مرد کا بچہ ہے تو ابھی ہم یہ جو مسیحوں کو اسی طرح سے للکارنا پاکستان میں جا کر، مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی. ہم بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو آن لائن بھی کریں گے کہ یہ کون سی ایسا وہ تیر مارنے گئے تھے، کون سے ایسے دشمن تھے اسلام کے جن کو وہ للکار رہے ہیں. پھر ابھی ایک مسلمان نے یہ کہا کہ جی 97-96% مسلمز ہیں یہاں پہ پاکستان میں، تو آپ نے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اس ذاکر نائک نے ٹارگٹ کیا ہے صرف مسیحوں کو اور ان چند لاکھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. تو اس میں آپ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی ریپ نہ کرو. ابھی انہی دنوں میں وہ جو پنجاب کالج میں جس بچی کا ریپ ہوا ہے اس کے اوپر کرتے، اور اس کے اوپر یہ بھی کہتے، یہ بھی سوال ایک آیا تھا، ایک بچی نے پوچھا تھا کہ جی یہ جو مدرسوں میں جو ہوتی ہے لڑکوں کے ساتھ جو اس کے جو ہوتے ہیں نا سیکسول اسالٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. جی جی پھر میں اکثر ان کو سوال یہ ملا رہا ہوں، پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ایک عالم کو زیب دیتا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کریں. آپ نے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ 20,000 لے کے آئیں. دیکھیں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آئے اور کہ جی میرے ساتھ اگر کوئی مناظرہ کرنا چاہتے تو فلاں جگہ پہ ہم اکٹھے ہیں، آپ آئیں، 10 لوگ وہ آ جائیں، 10 ہم لوگ آ جائیں. اور نہ تو کسی نے چیلنج کیا ہے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا چیلنج کسی کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے نہیں. یا تو مسیحوں نے چیلنج کیا نا آپ کو کہ آپ آئیں، پھر آپ نے چیلنج کیا ہے، پھر آپ ان کو جواب نہیں دیتے پراپرلی، پھر آپ ان کی اتنے بدتمیزی الفاظ اور غلط استعمال الفاظ کر رہے ہیں کہ ایک عالم کو اتنے یہ سارے، کیونکہ زیب نہیں دیتے کہ آپ اس طرح سے لینگویج استعمال کریں کہ مرد کا بچہ ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں خدا ہدایت دے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا ہدایت دے کہ سچ کو آپ جھوٹ کرنے بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کافی سالوں سے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے. وہ احمد دیدات کو جو ہوا، اس کی زبان ختم ہو گئی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا، یہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے، ان کو سب کو پتا ہے. تو یہ ہم نہیں کہتے کہ شاید اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی اور مسائل بھی ہوں. تو نعیم صاحب یہ کیسے ایک اسکالر جو ہے، ایک مذہبی اسکالر، اس کو کیا یہ الفاظ زیب دیتے ہیں؟ کیا یہ مناظرے کا اصول ہے کہ آپ کسی کو للکاریں کہ جی آپ 20,000 لے کے ہو ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اقلیت میں ہے مسلم کرسچن، تو آپ ان کو کہتے ہیں جی لے کے 20,000 لوگ 30,000 لوگ، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ میں لوں گا، جو میں جہاں سے بات میں نے ختم کی تھی جی جی اس کو جی مکمل اگر کر لوں تو جی میں کالم میں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سوچا ہوگا کہ یہ ایک اقلیت ہے، پسی ہوئی دبی ہوئی پہلے سے ہی غریب مسیحی اقلیت، تو یہاں پہ میں ان پہ جو پریشر ڈالوں گا ان میں سے کوئی سامنے بندہ آئے گا نہیں. اور چونکہ دوسرے ممالک میں جو آؤ بھگت ان کی ہندوستان میں رہتے ہوئے ہوتی تھی وہ اب باہر کے ممالک میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا خیال تھا کہ میں یہاں سے باہر جب جاؤں گا تو پھر اپنے چینل پہ اور دوسرے
وسائل کے ذریعے میں اعلان کروں گا کہ دیکھو جی میں پاکستان میں گیا، 24 کروڑ لوگوں کے ملک میں گیا، وہاں میں نے للکارا، میں نے عیسائیوں کو کہا کہ جی مرد کا بچہ ہے تو سامنے آئے، کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان مسیحوں کو جنہوں نے یکے بعد دیگرے آتے گئے اور ان کو جواب دیا. اور ایک بھائی نے تو کہا کہ جی تو آپ 20,000 آپ نے چیلنج کیا، میں مرد کا بچہ ہوں، چلو آؤ بتاؤ ٹائم دو کرتے ہیں مناظرہ. انہوں نے پھر وہ 20,000 بندے کی شرط رکھ دی. میں تو اس نے میں یہ کہہ رہا 20,000 ہوں کہ کی ہم شرط مانی انہوں نے تھی. جی 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 انہوں نے سوری 30,000 کی شرط رکھ دی. ہاں جی ہاں وہ جی 30 پہ 40 پہ آئے. انہوں نے کہا پھر ملیشیا میں یہ ہندوستان میں میرے ساتھ کرو. وہ بھائی بندے خدا کے آپ خود تو ہندوستان جا نہیں سکتے، وہاں سے آپ بھاگے ہوئے ہو، تو آپ دوسروں کو ادھر بلا رہے ہو. پھر انہوں نے کہا جی میرے پہلے کسی شاگرد سے مناظرہ کرو. سو ڈاکٹر صاحب کا وہ جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے اس وقت ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا کہ جو میں نے کیونکہ ان ویڈیو کو دیکھی ہے وہ سوری 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 وہاں سوری ان سوری کو ٹو کٹ تو یو. بس میں نے ان وہ کو ویڈیو تو بس دیکھی ہے اور بچے کی جو جس کے لمبے بال تھے سوری 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 نعیم صاحب، ہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے جو ویڈیو دیکھی میں پوری ویڈیو دیکھی، بار بار دیکھی اس کو، تو اس کے اندر جو ہے جو بچہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے، اس کی ساری چیزیں جو ہیں اتنا یہ اس بچے کا جو نام مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ میں ایک تھوڑا سا آپ کو کلپ دکھاتا ہوں. تو اس میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ویڈیو میرے پاس پہلے بھی ہیں، کہ وہ بچہ جو جس نے یہ سوال کیے ہیں اس بچے کو سامنے لایا جائے. اور سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی جو ان کا انداز ہے، پھر یہ بھاگے ہیں، پھر انہوں نے کچھ سوال نہیں پوچھے ان سے، یعنی وہ بچے سے وہ سوال نہیں کر سکے، ان کو جواب نہیں دے سکے اور وہ بھاگتے رہے. تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ جواب نہ دیں اور کسی کو آئیں بائیں شائیں کریں، اور تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی اچھا ادھر میں قطع کلامی معاف یہاں میں ایک اور بات ابھی آپ نے اس کا بھی ذکر کیا، اشارہ کیا کہ دیکھیں صاحب یہ آپ اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں نہ، ایک اپنی بات کرتے ہوئے دوسروں کو کس طرح آپ حقیر سمجھ کے تو ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کو جناب یہ دیکھیں سر، بری طرح سے کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اس کا مائک بند کرو. یہ دیکھیں سر، بیوقوف ہے اور مجھے بیوقوف سے بحث نہیں کرنا ہے. آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام ہے عاشق سجاد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا لاہور میں جانتے ہیں کہ سائن آف جونا، سائن آف جونا 1.5 پیج کی کتاب ہے. یہ وہ کچھ ایسے ہیں جو کلپ ہیں جو بالکل ٹوٹلی ان کی کلپ ہے، یہ ہم بعد میں لگا دیں گے. تو اچھا، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ یونا کے جو 3 نشان جو 3 دن قبر میں رکھنے کے، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ رہے، یہی معجزہ ہے. اب یہ دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، وہ 3 دن کی بات کر رہے تھے یسوع مسیح. 3 دن میں وہ میں مردوں میں سے زندہ ہوں گا اور آسمان پر اٹھایا جاؤں گا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں ملے گا. اب وہ بچہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ عجیب و غریب ہے. اصل میں اکثر سوالات تو ان کی سمجھ آتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتے، ان کے مائکرو فون جو ہے وہ خراب ہے. اور یہ باتیں بھی کافی مجالس میں یہ جہاں جب مناظرہ ہوا ہے وہاں پہ نظر آیا گیا، دیکھا گیا ہے. اچھا، اور سر اس کے علاوہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ذاکر نائک کی زندگی کے انڈیا سے بھاگے ہوئے ہیں، اور مبین طور پر ان پر جو منی لانڈری کا کیس ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ ہیٹ پریچنگ کا بھی ہے، پھر لوگوں کو فورس کرنا اور یہ ساری جو ہے وہ ہیٹ پھیلانا، نفرت پھیلانا، یہ بھی الزامات ہیں جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے. تو یہ اب یہ تو پاکستان میں انڈیا میں تو جا نہیں سکتے، تو پاکستان میں آنے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ یہ آپ ذرا مجھے بتائیے کیا تھا. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے پاکستان میں آنے کا مقصد، پاکستان میں چونکہ آج کل سیاسی طور پہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کی چپکلش ہے آپس میں، اور یہ شاید حکومت کا یہ پلان ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان آئیں گے
تو لوگوں کی توجہ دوسرے مسائل کی طرف سے ہٹ کے تو ادھر ہو جائے گی، تو یہ شور شرابہ ہلا گلا ہوگا، تو وہ جناب ڈائیورٹ ہو جائے گا سارا معاملہ۔ تو ایک مہینہ انہوں نے 28 اکتوبر کو واپس جانا ہے سوشل میڈیا کے مطابق۔ تو وہ ابھی جب سے انہوں نے لاہور میں کیا اس کے بعد سے 3-4 دن ہو گئے ہیں، ابھی خاموشی، ابھی انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، کیونکہ لوگوں نے، مسیحوں نے اور دوسرے ان کے اپنے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، مسلم کمیونٹی کے، اس میں بھی مختلف مسالک جو ہیں وہ ان کی باتوں پہ وہ آمین نہیں کہتے، وہ ان کے خلاف ہیں۔ خاص طور پہ جو ہماری شیعہ برادری ہے، ان کو بہت سخت اعتراضات ہیں ان پہ، جو اس طرح یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو یہ، اور ان کے مقابل جو یزید کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو وہ شیعہ کمیونٹی اور کئی اور بھی فرقے ہیں مسلم حضرات کے، وہ بھی ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ آپ وہ دیکھیں، وہ جیلم کے جو ہیں انجینئر مرزا، انہوں نے وہ جو سوات والی لڑکی کا جس نے سوال کیا تھا کہ جی یہاں پہ بظاہر تو اسلامی نظام ہے، نمازیں پڑھتے، روزے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ جو بدفعلی ہے وہ عام ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اس بچی کو ڈانٹا، اس کو روکا، اس کو فورس کیا کہ تو معافی مانگ، اور انجینئر محمد علی مرزا نے اس بات پہ بڑا سخت قسم کا، ان کی ویڈیو آن لائن جی موجود میں نے ہے، وہ وہ بالکل دیکھی ہے، اور اس میں دیکھ وہ سکتے بڑی ہیں۔ سختی سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سوال ہے جو کوئی نہیں پوچھتا، جی کیونکہ جی لڑکوں جی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ یہ جو ان کے مدارس ہیں، اور پھر اس کے بعد اسکولوں میں پکڑے گئے ہیں، اسکول میں بھی جو ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ایون جو ہمارے پرائمری اسکول ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ مسلمان پکڑے گئے ہیں کہ یہ جو بدفعلی کرتے ہیں یہ بہت برا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کیونکہ شاید ان کو کچھ نہ کچھ وہ احادیث میں کچھ رائت ہے کہ یہ کر سکتے ہیں جی لوٹنے جی، بازی۔ یہاں پہ میں سارا حکومت پاکستان سے بھی میرا سوال ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا ان کو پاکستان کے جو مسیحی ہیں ان کو، یا اقلیتیں، دوسری اقلیتیں، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو یہاں پہ بلایا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ یہ ہمیں للکارے مار رہے ہیں، بڑکے مار رہے ہیں؟ ان کو آپ لوگوں نے بتایا نہیں کہ جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں، مسیحی ہیں، وہ ویسے ہی یہاں پہ بہت مذہبی طور پہ بہت پسے ہوئے، بہت ان کو پریشر کیا جاتا ہے، تو آپ آگے ایک اور جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کرنے لگے ہو۔ میں ایک بار پھر ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے چیلنج کا جواب دیا، للکار کے دیا کہ آؤ ہم تیار ہیں چیلنج کرنے کے لیے۔ جی سر۔ اچھا، نہیں بالکل صحیح بات۔ اچھا، ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ جی ان دنوں میں خاص طور پر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، جیسے آپ نے لکھا یہ کہ مسیحی اسکالر جو ہے وہ سیم شماؤن ہے، ڈیوڈ ووڈ ہیں اور دیگر کئی افراد ہیں، آپ کو چیلنج کر چکے ہیں۔ تو ان کے یعنی کہ وہ اس ڈاکٹر کو چیلنج کر چکے ہیں، لیکن یہ نہیں جاتے ان کے سامنے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ان کے جتنے مذہبی دوسرے اسلامی مسالک ہیں یا فرقے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں انہوں نے کر دی ہیں پاکستان میں رہ کر بھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے مسیحی جو ہیں وہ بہت زیادہ زندہ مسیحی ہیں۔ اور میں بھی ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ریلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے جو جھوٹے لوگ ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے بالکل صرف اس لیے کہ مذہبی منافرت پھیلائی جائے اور اس مذہبی منافرت کو جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے ان کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ شرط رکھی جاتی ہے ایسے، پھر ہاں اس کی شرط کو علاوہ اور بھی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سوالات انہوں نے لوگوں نے پوچھے ہیں ان سے، انہوں نے خاطر کا کوئی جواب نہیں دیا، پراپرلی اسکالرلی کوئی عالمانہ جواب یا کوئی علم سے بھرا ہوا یا پراپرلی جواب یا بڑے اچھے انداز سے جواب دیا ہو، ایسا کوئی نہیں تھا۔ اس میں سارے ایک اور بات دیکھیں نا، یہ جو آپ نے بات کی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کو 1 یا آدھ منٹ کا وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ سوال کرو، اس کے بعد چپ ہو جاؤ۔
اور پھر آپ اس کے بعد 10-15 منٹ کا بھاشن دے رہے ہو، اس میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جس پہ آپ کے سامنے والا جو شخص ہے جس کا ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ کاؤنٹر سوال کر سکتا ہے، آپ اس کو اجازت دے نہیں رہے، اور خود ہی جناب بغیر تصدیق کے کروائے آپ، یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی دیکھیں پاکستان ہے یا ملیشیا یا ہندوستان یا اور ملک، آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستانی مسیحوں کے بین الاقوامی طور پر جانے پہچانے مسیحی رہنما ہیں، جیسے پوپ پال ہیں، پوپ صاحب ہیں، کیتھولک کلیسیا کے سربراہ، جیسے آرچ بشپ آف کنٹربری ہیں، جیسے یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ کے یا سالویشن آرمی کے ہیڈ ہیں، اور بین الاقوامی مبلغ، وہ پاکستان بھی آتے ہیں، وہ ملیشیا، ابھی حال ہی میں پوپ صاحب جو ہیں انڈونیشیا گئے ہیں۔ ہمارے کتنے جو اسکالر ہیں، مسیحی مذہبی لیڈر رہنما، وہ جا کے مسلمان ملکوں میں کب للکارتے ہیں دوسروں کو کہ مرد کے بچے ہو تو سامنے آؤ۔ کبھی کسی نے سنا ہے ایسا؟ یار آپ یہ پاکستانی حکومت خود ان کو وضاحت کرنی چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ اس کام کے لیے آپ کو نہیں بلایا، آپ مسلمان ہیں، آپ یہاں اسلام کے مبلغ ہیں، آپ آگے یہاں دیکھیں نا، آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ سود کھانا حرام ہے، آپ ان کو بتائیں کہ جو یہ ملاوٹ کرتے ہو، آپ مردہ مرغیاں کو گوشت بیچتے ہو، گھی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، یہ اسلام کی روح سے یہ حرام چیزیں ہیں۔ آپ اس بات سے تو ان کو روکو۔ آپ کو ایک بڑا نرم سا ٹارگٹ جو ملا کہ جی یہ پاکستان کے مسیح، اور پھر آپ اتنی حقارت انگیز طریقے سے ان کو مخاطب کرتے ہو، اوے تم چپ کرو، تم جھوٹے ہو، یہ سر بیٹھ جاؤ، ایک بات، اس کا مائک بند کر دو۔ ہاں جی یہ کیا اچھا ایک طریقہ بات ہوا؟ سر، ایک بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا، کیونکہ ایک صرف ذاکر نائک نہیں ہے بلکہ ایک پورا گروپ ہے جو اس کے پیچھے ہے، اور پوری جو ہے پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہ لائے گئے ہیں ذاکر نائک۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹائی جائے لوگوں کی، ایک نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں، آپ میڈیا پر، یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو ذاکر نائک وہ بولتے ہوئے منہ سے جھاگ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ اتنے بکھرائے ہوئے ہیں کہ یار تمہیں کس چیز کی پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کو اگر آپ زور سے دیکھیں تو ان کے وہ جھاگ جو ہے وہ منہ سے نکل رہی ہے، جیسے کوئی وہ جو پاگل کتا ہوتا ہے، یا وہ جو ہوتا ہے جیسے عجیب و غریب سے۔ کیا اتنی بڑے اسکالر ہیں آپ، آرام سے تسلی سے جواب دیں، اتنا خوف کیا ہے؟ اتنا خوف اس کو ہوتا ہے جس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، جس کے اندر مکاری ہوتی ہے۔ یہ وہ اداکار تو سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اسکالر نہیں ہے، یہ اسکالر بالکل نہیں ہے۔ ان کا انداز، اسکالرز کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، تحمل ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف مسیحوں کو للکارنا ہے تو چند لوگوں کو ان کو بلائیں اور ان کے سامنے سوال جواب کریں، ان کا سوالوں کو پراپر کاؤنٹر کریں، پھر جواب مزہ آتا ہے۔ اس طرح سے پبلک میں بلا کر، لوگ تو پریشر میں پہلے ہوتے ہیں، آپ کے 10 کرندے جو ہیں وہ پیچھے جو چمچے چماٹے کھڑے ہوئے ہیں اس بندے کے پاس پیچھے جو سوال کر رہا ہے وہ سارے مسلمان ہیں، وہ بندہ تو پہلے ہی پریشر میں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ہزاروں کا، سینکڑوں کا مجمع ہے، ایک اکیلا بندہ آپ نے، اس کو بھی آپ کے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کی اس اتنی کا مائک قوت بند کر ہے دو جی، اس کا مائک بند کرو، منہ اٹھا کے ادھر کہ کہتا وہ ہو۔ سامنے آ کے وہ بات کر رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہو، آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہو۔ تو خیر ٹھیک ہے سر، ان کے اپنے جو لوگ ہیں، آپ کو پتا وہ ٹی وی پہ ایک اینکر کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس کو کہ 10 منٹ 20 منٹ تک اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہلچل نہیں مچتی، اس کا مطلب وہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس پہ بھی پاکستان کے صحافیوں نے اس پہ بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یا آپ کا دل میں ہلچل ہوتی ہوگی، ہمارے دلوں میں تو نہیں ہوتی۔ پھر جناب انہوں نے غیر شادی شدہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر عورت شادی نہیں کرتی تو وہ پبلک پراپرٹی ہے۔ اس قسم کی باتیں، خواتین ان کے سخت خلاف، آتے ہی انہوں نے گلا کیا PIA پہ، مجھے کرایہ کیوں نہیں معاف کیا، میرا 8,000 لاکھ
करोड़ के कैमरे, 9 करोड़ के ये, आप ये मतलब 9 करोड़ के कैमरे आप किस हिसाब से 300 किलो पाकिस्तान, वो मैंने कहते हैं अपने कॉलम में 300। लिखा है, आप 20,000 30,000 मजमे की शर्त लगा रहे हैं, आपके पास करोड़ों रुपए के कैमरे हैं, अपना चैनल है, आप ऑनलाइन करें, किसी हॉल में करें, उनको बुला लें जो मसीही आपके सामने बातचीत करना चाहते हैं, और अपने चैनल पे नशर करें, दूसरों को भी इजाजत दें, दुनिया के करोड़ों लोग देखेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े आप डिबेटर हो। तो इस तरह तो कोई भी नहीं करता, शर्तें लगा के नहीं, ये डिबेट बिल्कुल करते। जो है ना, वो ये कोई ये जो जो होता है ना स्टैंडर्ड, जो मायार नहीं है। आप देखें ये जो भी सवाल उन्होंने किए हैं, हर एक ने बड़े अच्छे तरीके से सवाल किया है, लेकिन जवाब उनको प्रॉपर नहीं मिला, और ये सब झूठ है, और ये इतना झूठ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। ये जो है ना, बिल्कुल जो सिनारियो बनाया गया था वहां पे लोगों को इकट्ठा करके, वो बताते हैं अपने लोगों को, जैसे आपने अभी फरमाया, बहुत अच्छा किया है कि आप बताते हैं कि रिश्वत लेना और देना जो है वो दोनों, देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, रिश्वत ली जाती है, मुल्क में गंदगी है। आप उन्होंने कही इस्लाम जो है वो ये भी दर्श देता है कि इस्लाम अपने आप को साफ रखो, इस इस धरती को साफ रखो, जिस धरती पे तुम रहते हो। लोग जो है वो चूहों का गोश्त खिला देते हैं लोगों को कीमा बना के, ठीक है, इंसानों का गोश्त खाया जाता है पाकिस्तान में, और पता नहीं क्या क्या होता है, चूहे और फिर हर चीज की मिलावट होती है। तो ये लोग जो हैं, अब ये बातें जो है वो इसलिए कि हम इसको और अंदाज से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जी जो लोग भी इनकी आवाजें सुनते हैं, what whoever listen to him especially, please think over all his speeches, over all his counterattacks or answer, what the way he answers the questions. So ये सारा जो इनका अंदाज है वो बिल्कुल ही बड़ा ही खतरनाक किस्म का है, दुनिया में नफरत फैलाना है। अब ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम हुकूमत करेगा, तो देखें अभी तक तो हुकूमत नहीं की, और ना ऐसा मुमकिन है, बल्कि आपके लोग जो है वो बहुत से मुल्हिद नजर आए सर। अब एक ऐसे भी लोग आए थे जो एथिस्ट हैं पाकिस्तान में, और वो मुसलमान थे, अब एथिस्ट हैं, और वो भी सामने आए हैं और उन्होंने सवाल किए हैं, तो उनके जवाब भी इनको खातर खास जवाब नहीं दिए गए इनसे। ये जो है ना वो बहुत ज्यादा मसाइल हैं जिनकी वजह से ये बिल्कुल फेल हो गए, और मैं समझता हूं इनको, इनका पाकिस्तान में जाना जो है इनके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए अच्छा है। इनको बताया गया है कि ये असल में क्या है, बेसिकली ये कोई अंदाज नहीं है, ना तो ये स्कॉलर है, और ना इतनी स्कॉलर की ऐसी बातें होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर आप 20 मिनट जो आपने कहा है, फिर इसके अलावा ये भी कहा कि जो हमारे जो मुसलमानों को जो जानवर जो हलाल हैं, उनका जो फुजला या उनका यूरिन जो है वो भी पाक है, पवित्र है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी कहा गया है। ये भी, और मुसलमानों ने, कई लोगों ने इस पर एतराज किया है और वीडियो बनाई है, ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो थैंक यू सो मच नईम साहब। हाँ, आखिरी बात मैं करना चाहूंगा हाँ जी, कि जो डॉक्टर सवाल साहब इन्होंने, जो इससे सवाल किया गया था, वो कोई ऐसा सवाल है जो आपके जहन में है? नहीं, अब इसको मैं सिर्फ इसको आखिरी में अपने में 2-3 जुमले कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए 1991 में, शायद पहली दफा ये आए थे, ये सेकंड टाइम आए हैं। इनको चाहिए था, आए हैं ये जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके हवाले से ये इंटरफेथ हार्मनी की बात करते, ये आपस में भाईचारे की बात करते, ये लोगों को सुलह सफाई और अमन का पैगाम देते। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका, और इन्होंने बिल्कुल उसके बरक्स चले, और उसका नतीजा भी इन्होंने इधर ही देख लिया, अपने सामने ही देख लिया। जी शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू सो मच जी। जी हम आज एक ये दूसरा प्रोग्राम है जो हम जाकिर नाइक के हवाले से कर रहे थे। जाकिर नाइक पाकिस्तान में आए और उन्होंने वहां पे नफरत फैलाई है। सो ही लाइक he gave very hate preaches. These are all hate preachings which is not acceptable at all, because अब जो है दुनिया में नफरत नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, हम आहंगी की जरूरत है, हम इंटरफेथ डायलॉग की जरूरत बात करते हैं, इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं कि लोग अपने अपने ईमान में रहें, जहां जहां भी रहें, लेकिन वो रहें आराम से, आराम के साथ,
اور وہ رہیں ایمانداری کے ساتھ اپنے دوسرے لوگوں کو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند پیار کرنا، تو جو بھی دنیا میں ہے، جو بھی آپ کے نیکسٹ ویئر ایور یو گو، اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو آگے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال رکھنا. پھر جو آپ کے گھر کے پاس ہے، نیکسٹ ٹو یور ہوم، نیکسٹ ٹو یور ہاؤس، اس کا بھی دیکھ بھال کرنا، ان کی چیزوں کی یا ان کی مال کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے. تو یہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے، دنیا کو نفرت کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دین ہے، یہ مذاہب ہے، یہ کوئی دنیا میں امن نہیں لا رہے، بلکہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں. صرف ایک مسیحیت ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت کی بات ہے، درگزر کی بات ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے اور امن کے لانے کی ضرورت ہے. کرسچینٹی جو ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو خدا کے ساتھ ہے، جو اس کائنات کے خالق کے ساتھ ہے. یہ تھینک یو سو مچ. یہ پروگرام دیکھ رہے تھے قلم کار انٹرنیشنل پر. پھر ہم نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اور نئی بات صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے، اپنے ہمسائے کا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.